عزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون، تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی عبادت نہیں کرنی الا اللہ، مگر صرف اللہ کی، مگر صرف اللہ کی۔ عبادت کے مفاہیم مختلف ہیں۔ جو عبادت اللہ رب العزت نے یہاں جس عبادت کا حکم دیا ہے، ہم اس عبادت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کس عبادت کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ عبادت کون سی ہے؟ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، صدقہ و خیرات بھی عبادت ہے، شب بیداری، ذکر، تسبیح، قرآن کی تلاوت، یہ سب کیا ہیں؟ عبادات ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ عبادات ہیں۔ مگر یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات، اس آیت میں عبادت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے، میثاق کہتے ہیں پکا وعدہ، ایسا وعدہ جس پر نہ وہ پھرے نہ یہ پھرے، وہ وعدہ جو پکا ہو گیا، دونوں میں پکا ہو گیا، پھر اس میں کسی ایک کی بھی واپسی کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ پکا وعدہ۔ فرمایا پکا وعدہ لے لیا بنی اسرائیل سے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولا کریم جس عبادت کا ذکر یہاں فرما رہا ہے، وہ عبادت ہے کیا؟ وہ عبادت ہے کیا؟ تو قرآن کی کسی اور آیت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کسی بھی اور آیت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ یہی آیہ کریمہ اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت جس عبادت کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو مولا ذرا یہ بات آسان فرما دے کہ وہ عبادت جو تیری یہاں مراد ہے وہ عبادت ہے کیا؟ تو حکم ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آ، اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آ، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی کہ ہم نے تو عبادت سمجھا تھا وضو کریں، صبح اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، وہ عبادت، وہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف وہی عبادت نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہے، مگر وہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ مگر جو والدین ہیں، والدین 5 وقت کے والدین نہیں ہوتے، والدین 1 مہینے کے ماہ رمضان 12ویں مہینے کے والدین نہیں ہوتے، والدین زندگی میں 1 بار کے والدین، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ والدین 5 وقت کے والدین نہیں ہیں، والدین رات تہجد کے وقت کے والدین نہیں ہیں، والدین 12ویں مہینے کے والدین نہیں ہیں، والدین زندگی میں 1 بار کے والدین نہیں ہیں، والدین نصاب زکوٰۃ تک پہنچنے کے والدین نہیں ہیں۔ والد جب سے بیٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جب تک اس کی حیات باقی رہتی ہے، والدین والدین ہی رہتے ہیں، والدین والدین ہی رہتے ہیں۔ بیٹا مر جائے، بچہ مر جائے یا والدین مر جائیں، پھر بھی اولاد انہی والدین کی ہوتی ہے اور والدین اسی اولاد کے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کا لمحہ لمحہ، زندگی کا لمحہ لمحہ اولاد والدین کی ہوتی ہے، والدین اولاد کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی اولاد والدین کی ہوتی ہے، والدین اولاد کے ہوتے ہیں۔ ہر عبادت کسی نہ کسی وقت تک ہے، ہر عبادت کسی نہ کسی وقت تک ہے، ہر عبادت کا کوئی مہینہ ہے، ہر عبادت کا کوئی وقت ہے، کوئی دن ہے، کوئی کیفیت ہے، کوئی کیفیت ہے۔ کوئی سجدے کی عبادت ہے جو حالت سجدہ ہی میں ہوتی ہے، کوئی قیام کی عبادت ہے جو حالت قیام میں ہوتی ہے، کوئی روزے کی عبادت ہے جو حالت امساک میں ہوتی ہے، حالت صوم میں ہوتی ہے،
کوئی حج کی عبادت ہے جو جا کر مکے میں ہوتی ہے. ہر عبادت کا وقت مقرر ہے، دن مقرر ہے، مہینہ مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، کیفیت مقرر ہے. یہ وہ عبادت ہے لا وبالوالدین احسانا. یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے نہ وقت کی قید ہے، نہ کیفیت کی قید ہے، نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، نہ رنگ کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، نہ کسی جگہ کی قید ہے. بس ہر وقت تم نے اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا ہے. ہر وقت اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا ہے. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما. کبھی تمہارے منہ سے اف نہ نکلے. اف نکل گئی تو عبادت قضا ہو گئی. اور یہ ایسی قضا ہے، نماز قضا ہو تو ادا ہو سکتی ہے، روزہ قضا ہو تو ادا ہو سکتا ہے. نصاب نہیں، پھر اگلے سال نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دے لیں گے. استطاعت نہیں، اگلے سال استطاعت ہوگی تو حج کر لیں گے. مگر والدین کی خدمت ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک اف نکلی عبادت قضا، اور پھر اس کی کبھی ادا ہی نہیں، پھر اس کی کبھی ادا ہی نہیں ہے. انہیں والدین ہے جو بندے سے کہا گیا کہ عبادت کر، عبادت کیا کر؟ عبادت کر. مولا کرتا ہوں. کیسے کرتا ہے؟ میں تو 5 وقت مسجد میں رہتا ہوں. عبادت کر. مولا کرتا ہوں. کیسے کرتا ہے؟ جب تیرا رمضان کا مہینہ آتا ہے میں صبح سے شام تک صرف خالصتاً تیرے لیے روزے کی حالت میں رہ جاتا ہوں. جب میرے پاس جب بھی کوئی سرمایہ بنتا ہے میں تیرے گھر کی زیارت کرنے چلا جاتا ہوں. مولا نے کہا نہیں، عبادت یہ نہیں، عبادت یہ نہیں. عبادت یہ ہے وبالوالدین احسانا. اپنے والدین سے حسن سلوک کر، ان سے ملا کر پیار سے ان کی خدمت کیا کر، ان کی تعظیم کیا کر، ان کا ادب کیا کر. حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے والدین کے جو ماں کی سہیلیاں ہیں یا باپ کے جو دوست ہیں ان کا بھی ادب کیا کر، ان کا بھی ادب کیا کر. عبادت اسے کہتے ہیں، عبادت اسے کہتے ہیں وبالوالدین احسانا. اب جس عبادت کا ذکر آ رہا ہے اس آیت میں، والدین سے فارغ ہو، اللہ نے عبادت کے انداز سکھائے بندے کو، عبادت کے انداز سکھائے. والدین سے جب فارغ ہو وذوی القربیٰ تو رشتہ داروں میں چلا جایا کر. والدین سے فارغ ہو تو کدھر چلا جایا کر؟ رشتہ داروں میں. جو تیرے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، خالہ کے ہیں، ماموں کے ہیں، پھوپھی کے ہیں، چچا کے ہیں، ادھر چلا جایا کر. وہ تو جو تیرے قریبی رشتہ دار ہیں پھر ادھر چلا جایا کر. ذوی القربیٰ جب ادھر سے فارغ ہو والیتامی، اب یتیموں کی طرف چلا جائے. ادھر سے نکلے تو کہاں جا؟ یتیموں کی طرف. ان کے سر پہ شفقت کے ہاتھ رکھ، ان کا غمگسار بن، ان کا مداوا بن. جب ادھر سے نکلے والمساکین تو مسکینوں کی طرف چلا جائے گا. کدھر جا؟ مسکینوں کی طرف چلا جا. اور جب مسکینوں سے نکل آئے اور تو سمجھے کہ اب یہ سارے جو گروہ تھے، والدین بھی، ذوی القربیٰ بھی، یتیم بھی، مسکین، ادھر سے میں فارغ ہو گیا ہوں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا تو عام مخلوق میں نکل جائے گا، تو عام مخلوق میں نکل جائے گا. جب ادھر سے فارغ ہو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب آ میری مسجد میں، اب آ میری بارگاہ میں سجدہ کر. اب تیرے سجدے کو بھی قبول کروں گا، تیری رکوع کو بھی قبول کروں گا، تیرے قیام کو بھی قبول کروں گا، تیری تسبیح کو بھی قبول کروں گا، تیری تحلیل کو بھی قبول کروں گا، تیری تکبیر کو بھی قبول کروں گا. ادھر سے ہو کر آنا ہے، ادھر سے ہو کر آنا ہے. میری عبادت کرنی ہے، ہاں مولا تیری عبادت کرنی ہے تو ایک راستہ اختیار کر. کون سا راستہ؟ سب سے پہلے جو تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تیرے والدین، تیرے والدین ہیں، پھر ان کے بعد تیرے رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہے، پھر مسکین ہے، پھر مخلوق ہے پھرتی ہوئی راستے میں. ان سب سے جب نپٹ لے، ان سب سے جب تو اپنا عہدہ، اپنا عہد، اپنا عہد وفا کر لے، ان سب کا غم گسار بن لے، ان سب کا دھیان کر لے تو اب میری طرف دھیان کر، اب میری طرف دھیان رکھ. اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کو پیچھے رکھا ہے، والدین کو آگے رکھا، والدین کو پہلے رکھا ہے. ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں والدین کو. ذرا بڑے ہوئے
تو والدین کو پتہ نہیں کیا کیا سناتے ہیں معاذ اللہ۔ ہم نے والدین کی ہستی کو ایک عام انسان بنا دیا کہ رہ جاتا جیسے کوئی انسان ہے، بلکہ اس سے بھی آگے تو ذلت کی انتہا انسان کی ذلت کی بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں انسان بھی نہیں سمجھتے، حیوان سمجھتے۔ کئی بار آپ نے جملے سنے ہوئے ہوں گے کہ نوجوان بیٹا بیٹھا اور باپ بات کرتے تو کہتا ہے بابا چپ کر بندے انگال کریں گے۔ تو یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے وہ مجھ سے پہلے ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا باپ ناراض ہو گیا تو خدا ناراض، اور باپ راضی ہو گیا تو خدا راضی ہو گیا۔ اب اللہ نے اپنی رضا کا ایک اصول اور قانون دے دیا اور ایک راستہ سکھا دیا ہے اپنی رضا کا۔ اور رضا کیا ہے؟ کہا بندے مجھے راضی کرنا چاہتا ہے؟ مولا جی تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو تجھے آسان طریقہ نہ بتا دوں اپنی رضا کا؟ مولا بتا وہ کیا راستہ ہے؟ کہا اپنے باپ کو راضی کر۔ وہ لولا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ کمزور ہے، وہ توانا ہے، وہ جس کیفیت میں ہے تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے۔ تو نے اسے راضی کر دیا، سمجھ لے میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ مجھے راضی کرنے کی ضرورت، مجھے راضی کر لیا نہیں، تو نے اسے راضی کر لیا تو میں راضی ہو گیا۔ یہ باپ کا مقام اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے اور اولاد کو دی ہے یہ تربیت کہ میری عبادت اس انداز سے آگے کا۔ اور پھر دیکھیں بڑی خوبصورت بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز پڑھ لی ہے جی، پڑھ لی، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تو پھر نکل جا مخلوق میں، پھر نکل جا مخلوق میں، جو تیرے پاس ہے وہ دے دے، تیرے پاس پیسے ہیں پیسے دے، تیرے پاس رحمت ہے رحمت دے، علم ہے علم دے، حلم ہے حلم دے، تیرے پاس کلام ہے کلام دے، تیرے پاس شفقت ہے شفقت دے، عنایت ہے عنایت عطا کر۔ جو سرمایہ تیرے پاس ہے، صرف پیسہ سرمایہ نہیں ہوتا، انسان کے پورا کردار اس کے لیے سرمایہ ہے، پورا کردار اس کے لیے سرمایہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کے 360 اخلاق ہیں، اور اس کے جو 360 اخلاق ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی خلق اس نے ہر بندے کو دے رکھا ہے۔ جو خلق اس نے اپنے بندے کو دے رکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے خاص رزق ہوتا ہے، خاص رزق ہوتا ہے۔ تو جو رزق اللہ نے اسے دے رکھا ہے، پیار سے باتیں کرنا، پیار سے باتیں کرنا، میٹھی باتیں کرنا، یہ بھی اس کا دیا ہوا ایک رزق ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں مگر پیار تو کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مسکرا کر تیرا ملنا بھی صدقہ ہو جاتا ہے، کسی سے مسکرا کے ملنا بھی تیرا صدقہ ہے۔ تو مسکرا کے ملنا کوئی مشکل بات تو نہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، مگر سوچیں تو بہت مشکل، سوچیں تو یہ جو مسکرا کر ملنے کی بات ہو رہی ہے وہ اندر سے ملنا ہے، وہ اندر سے ملنا ہے۔ تو یہ صدقہ بھی اتنا آسان نہیں، دیکھنے میں بہت آسان ہے، مگر ہم اپنے دلوں کی قدورتوں کو دیکھیں اور پھر سامنے آنے والے بندے کو دیکھیں، پھر جو اس سامنے آنے والے بندے کو دیکھ کر جو ہمارے اندر ایک لاوا ابھر رہا ہوتا ہے پھر اس پر توجہ دیں، پھر وہ جب سامنے آتا ہے تو مسکرا کر ملتے ہیں۔ اب دیکھو تو وہ ہمارا کردار نہیں ہوتا مسکرا کے ملنے کا، وہ جو سامنے سے آ رہا ہے اسے آتا دیکھ کر پہلے تمہارا دل کھل جائے اور تم گلاب کی طرح کھل جاؤ اسے دیکھ کر، پھر مسکرا کر ملو، پھر مسکرا کے ملو۔ آقا نے فرمایا مسکرا کر مل تو دیا کرو، اور کچھ نہیں دے سکتے تو ایک خلوص کی مسکراہٹ ہی دے دیا کرو، خلوص کی مسکراہٹ ہی دے دیا کرو، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اور کچھ نہیں کر سکتے، میری ذات پہ درود پڑھ لیا کرو، تمہارے باطن کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، تمہارے باطن کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، تمہارے باطن کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے تو بہت ساری خیرات ہمیں دے رکھی ہے، اللہ نے ہمیں بڑا امیر بنا رکھا ہے، اللہ نے ہمیں بڑا امیر بنا رکھا ہے، بڑا رزق دے رکھا ہے۔ اپنی نگاہ کو اگر آپ اس کی حفاظت کرتے، اسے غیر محرم کی طرف نہیں اٹھنے دیتے، غلط بات کی طرف اسے دیکھنے نہیں دیتے، تو یہ بھی کیا ہے؟ عبادت، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو جو رزق اس نے دیا تھا اسے آپ نے سنبھال کر برتا ہے، اس رزق کو آپ نے سنبھال کر برتا ہے، جہاں سے اس نے منع کیا ادھر نہیں دیا، اور جدھر اس نے کہا ہے ادھر دیا ہے۔ کبھی قرآن کی تلاوت کی ہے، کبھی باپ کا چہرہ دیکھا ہے، کبھی ماں کے قدم دیکھے ہیں،
کبھی ماں کے قدم دیکھے ہیں، چہرہ دیکھا ہے تو رب راضی ہو گیا، قدم دیکھے تو جنت مل گئی، قدم دیکھے تو جنت مل گئی ہے۔ یہ رزق ایسے بانٹا کرو، اور اس رزق کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین، تمہاری محبت کے، تمہاری شفقت کے، تمہاری عنایت کے، تمہاری رحمت کے۔ اللہ نے فرمایا، کہا اگر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم اور پیار کیا، اب تو ان پر رحم اور پیار کر، اس لیے کہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا میں ان کا بدلہ چکا نہیں سکتا، اس لیے مولا میری طرف سے تو مالک و مختار ہے، تو مطلق قادر ہے، تو ان کا بدلہ چکا، میں تو اس لائق ہی نہیں۔ میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولا ان کے حال پر رحم کر، ان کے حال پر رحم کر۔ بس میرا کام، آپ کا کام، بچے کا کام، اولاد کا کام یہ ہے، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ عاجزی سے جھکے رہیں، عاجزی کے ساتھ والدین کے سامنے جھکے رہیں۔ اب یہ دیکھیں، عاجزی کے ساتھ جھکے رہیں، جب بات کرے والدین، ماں باپ بات کرے، آپ عاجزی، پیار، محبت، انکساری کے ساتھ آپ جھک جائیں، والدین کے سامنے جھک جائیں۔ یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ جب یہ پکا وعدہ لے لیا اللہ نے، پکا وعدہ لے لیا اللہ نے اپنے بندوں سے، وعدہ لے لیا، بنی اسرائیل سے وعدہ لے لیا، بنی اسرائیل سے وعدہ لے لیا، تو بنی اسرائیل تو اس وقت کے تھے نا جب یہ وعدہ لیا جا رہا تھا، یہ وعدہ لیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد جب یہ وعدہ دونوں نے کر لیا تو پھر اللہ نے ایک فیصلہ سنایا، اس وعدے کے بعد اللہ نے ایک فیصلہ سنایا اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بس اب کیونکہ انہوں نے بھی قول قرار پکا کر لیا، ادھر سے بھی عہد پختہ ہو گیا، تو جب وعدہ پورا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تو رب فیصلہ سنا دیتا ہے، تو رب فیصلہ سنا دیتا ہے۔ دونوں کی طرف سے جب جرا ہوئی، عہد و قرار ہوئے، قول و پیما ہوئے، جب وعدہ ہو گیا، ایک بات پر سب متفق ہو گئے، وہ بھی اور یہ بھی متفق ہوئے، تو اللہ نے فیصلہ سنایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور پہلے میں کہا تھا اِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اب فرمایا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی، کس کے علاوہ، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ مطلب یہ ہے کہ اب تم پر جو پہلی عبادت فرض ہے وہ والدین کی خدمت ہے، اور اس عبادت کے علاوہ کوئی اور عبادت نہیں کرنی، کوئی اور عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر فرمایا خاص طور پر جب بچہ بھی جوان ہے، والدین بھی جوان ہیں، کما کر دے رہے ہیں، کچھ کرنے کے قابل ہیں، تو والدین کا اولاد احترام کرتی ہے، مگر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، مگر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ ایک ہوں یا دو، تو پھر اولاد پر ذرا مشکل ہو جاتی ہے، اولاد پر ذرا مشکل ہو جاتی ہے، اس وقت فرمایا وہ بوڑھے ہو جائیں تو اصل خدمت تو تب شروع ہوگی، اصل خدمت تو تب شروع ہوتی ہے جب وہ جوان تھے، کما سکتے تھے، ہاتھ پاؤں سلامت تھے، کما سکتے تھے، تب آپ نے خدمت کی تو کیا کی؟ تب تو لالچ میں خدمت کرتے رہے۔ اب جب وہ کچھ نہیں کر سکتے، چارپائی پہ پڑے ہیں، اب جو خدمت ہوگی وہ خدمت کہلائے گی، خدمت اب کہلائے گی۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین چلتے پھرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، خوش نصیب ہیں، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں میں محتاج ہوتے ہیں اور وہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ حقیقت خوشی، حقیقی خوشی اور خوش نصیبی وہ ہے کہ والدین آپ کے پاس ہیں، اب وہ بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، وہ ہل جل نہیں سکتے، اور آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، تو خوش قسمتی اصل یہ ہے، اصل خوش قسمتی یہ ہے۔ بظاہر ہم خوش قسمتی اور اس بات کو سمجھتے ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھٹکنا بھی نہیں ہے۔ ہم اکثر بات کر دیتے ہیں، ماں نے کچھ کہہ دیا، باپ نے کچھ کہہ دیا، تو ہم
اور کچھ نہ کریں تو ایک لفظ ہمارے منہ سے نکل آتا ہے اور وہ ہوتا ہے اف۔ یہ لفظ ہم اکثر نکالتے ہیں۔ اللہ ہماری فطرتوں سے واقف ہے، ہماری عادتوں سے واقف ہے۔ اس نے فرمایا یہ اف نہیں کرنی۔ اب اف کرنے کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بچے نے اف کر دی، نوجوان بھی بیٹھے اف کرتے ہیں مگر کام کر دیتے ہیں۔ باپ نے کہا، ماں نے کہا، وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، چلو کوئی نعت پڑھ سن رہا ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے، یا کوئی کام کر رہا ہے، لکھائی اپنا ہوم ورک کر رہا ہے، تو ماں نے کہا بیٹے یہ ذرا دکان سے فلاں چیز لے کر آؤ، تو وہ کیا کہے گا اف۔ اب اف کہہ کے وہ قلم رکھ دے گا، ٹی وی بند کر دے گا، جو کام کر رہا ہوگا اسے چھوڑ دے گا، چل پڑے گا، کام کرے گا، مگر اف تو ہو گئی، اف تو ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یہ اف بھی نہیں کرنی، چاہے اس کے بعد بے شک بات مان ہی لو، مگر یہ جو تم نے اف کر دی یہ قضا ہو گئی، یہ قضا ہو گئی اور اس کی ادا نہیں ہے۔ اب جاؤ دکان پر، مگر اس لمحے کی قضا اب نہیں، اس لمحے کی۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے والدین کی خدمت کہ جو لمحہ قضا ہو گیا وہ قضا ہے، وہ قضا ہے، وہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ نرمی سے بات کرو، ہمیشہ نرمی سے بات کرو۔ وہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، درخت پر ایک کوا آ کر بیٹھا، ماں بوڑھی تھی، اس نے بچے سے کہا، جوان بیٹا تھا ہماری عمر کا ہوگا یا، تو اس نے کہا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا امی جی یہ کوا بیٹھا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد بیٹے یہ کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا امی جی یہ کوا بیٹھا ہے۔ تیسری بار پھر کہا، اس نے کہا اماں یہ کوا ہے، تھوڑا سا لیں۔ تیسری بار، چوتھی بار جب کہا کہہ جو رہا ہوں، کتنی بار کہوں کہ یہ کوا ہے کوا ہے کوا ہے؟ تو ماں ہنس پڑی، ماں ہنس پڑی کہ یہی درخت تھا اور یہیں ایک کوا بیٹھا تھا، تو چھوٹا سا بچہ تھا، تو نے 100 بار مجھ سے کہا ماں یہ کیا ہے، میں ہر بار پہلے سے بڑھ کے پیار سے کہتی تھی بیٹے یہ کوا ہے، میری جان یہ کوا ہے، میرے جگر یہ کوا ہے، میں بار بار کہتی تھی اور میں تیرے بار بار پوچھنے پہ خوش ہوا کرتی تھی، تو 4 بار ہی کہنے پہ تنگ آ گیا ہے بیٹے۔ تو بات یہ ہے کہ مائیں جو اولاد سے پیار کرتی ہیں، اولاد کبھی بھی اس ماں یا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ بالآخر دعا کرتا ہے مولا تو رحم کر، ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے، مولا تو رحم کر، تو کرم فرما۔ آپ کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہمیشہ نرمی سے بات کریں، آپ ہمیشہ نرمی سے بات کریں، اور اس سے بڑی آزمائش اور کوئی نہیں۔ اور میں نے کہا ہر عبادت جو قضا ہوتی ہے ادا ہو جاتی ہے، یہ وہ عبادت ہے جو قضا ہو تو پھر ادا نہیں ہوتی، جو لمحہ گزر گیا سو گزر گیا۔ اس لیے دوستان وقار بڑے احتیاط کی بات، بڑے احتیاط کی ضرورت ہے ہم سب کو، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بغیر کسی خلش کے، بغیر کسی کھٹک کے، اپنا کندھا ہر وقت والدین کے لیے جھکائے رکھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہر وقت ان کے لیے رحمت کی دعا کر، ان کے لیے رحمت کی دعا کر۔ تو دوستان وقار اللہ رب العزت نے عبادت کا یہ طریقہ ہمیں بتایا، والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت، خدمت والدین کی ہے، اور عبادت یہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب نماز صرف عبادت پر، نماز صرف عبادت، غور کرنا، نماز صرف عبادت پر، روزہ صرف عبادت پر، ایک عبادت، حج ایک عبادت، مگر والدین کی خدمت یہ صرف عبادت نہیں، یہ خدمت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ یہ دوہرا اجر ہے، اس میں کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے۔ پھر اسی طرح میں اس کی مثال آپ کو دے دوں، اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو وہ ایک خدمت ہے، عبادت بھی ہے، مگر اس کا ایک اجر ہے، اس کا ایک اجر ہے۔ اور وہ صدقہ اگر آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں تو 2 اجر، رشتہ دار کو دیتے ہیں تو 2 اجر ہے، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا، ایک صلہ رحمی کا۔ تو یہ عبادتوں کے مدارج ہیں۔ تو سب سے بڑی عبادات میں سے ایک سب سے بڑی عبادت اور بنیادی عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ والدین کی خدمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی،
کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں حالت نماز میں ہوتا، تکبیر تحریمہ کہہ چکا ہوتا، ادھر میری ماں مجھے صدا دیتی، بیٹے محمد تعال، اے میرے بیٹے محمد آئیے میرے پاس آئیے، تو خدا کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا اپنی ماں کی طرف، نماز چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہ والدین کا مقام ہے کہ مصطفیٰ جو دین سکھانے کے لیے آئے، جو بندے کو رب سے ملانے کے لیے آئے، وہ بندے کو رب سے ملانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہ طریقہ بتایا ہے، رب سے ملنے ملانے کا طریقہ بتایا ہے کہ کھڑے ہو خدا کی بارگاہ میں، مگر ماں نے صدا دے دی تو خدا کی بارگاہ پھر قضا ادا ہو سکتی ہے۔ ماں کی صدا پر اگر تم نے لبیک نہ کہا تو ایسی قضا ہے جو کبھی ادا نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جو شریعت لے کر آئے اور ہمیں شریعت سکھا رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں وہ قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر ماں نے کہہ دیا ہے نماز چھوڑ دو، پہلے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ تو وہ جو شریعت سکھانے کے لیے آئے، وہ ایک طرف خدا کو بلا رہے ہیں، خدا کی طرف، دوسری طرف ماں کا مقام بتا رہے ہیں۔ اب بندے کو خدا سے ملانے کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ ملنا ہو تو کہیں جنگلوں میں بیلوں میں مت جاؤ، اپنے ماں کے قدموں پہ گر جاؤ، خدا مل جاتا ہے، خدا مل جاتا ہے۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ جو غلاموں کو عطا کیا، یتیموں کو عطا کیا، مسکینوں کو عطا کیا، بیواؤں کو عطا کیا، والدین کو عطا کیا، یہ مقام اور مرتبہ کس نے عطا کیا؟ حضور نے۔ کس نے عطا کیا؟ حضور نے۔ یہ بیٹیوں کو جو عطا ہوئے مقام، یہ کس نے عطا کیے؟ حضور نے۔ اس سے پہلے تو زندہ دفن کر دی جاتی اور بیٹیاں جننے والی ماؤں کی کوئی عزت اور توقیر نہیں ہوا کرتی تھی، مگر جب رسول کائنات اس کائنات میں تشریف لائے تو ہر ایک کو مقام اور مرتبہ مل گیا، ہر ایک کو مقام اور مرتبہ مل گیا۔ تو آج ایک والد کی برسی ہے اور دوسرے جو کائنات میں والدین کو احترام دینے کے لیے اور انسانیت کو احترام دینے کے لیے ہے، ان کا میلاد ہے، ان کا میلاد ہے۔ تو یہ میلاد آج کا دن یعنی والدین کی خدمت کا ایک اظہار کا ایک معمولی سا انداز ہے، مگر اس انداز کو بھی جب اس انداز سے اپنایا، ادا کیا گیا اور اس کا اظہار کیا گیا کہ یہ بظاہر تو الگ پروگرام ہے، مگر دراصل میلاد مصطفیٰ کا تصدق ہے والدین کا ادب اور احترام اور تعظیم، اور یہ مقام اور مرتبہ میلاد مصطفیٰ کا تصدق ہے۔ یہ اسی صدقے سے ہے جس نے ہر ایک کو وقار بخشا، ہر ایک کو زندگی کو اعتبار بخشا، ہر ایک کو ایک عظمت اور رفعت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوفہ کے شہر میں اگر کوئی شخص بچہ یتیم ہو تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ پوچھیں کہ تیرا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام کیا ہے، جن کے باپ زندہ ہیں وہ اپنے باپوں کے نام بتائیں، اور جس کے باپ زندہ نہیں اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا نام لے لیا کرے، وہ میرا نام لے لیا کرے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں۔ یہ عزتیں دیں یتیموں کو، یتیموں مسکینوں کو یہ عزتیں دیں، پاگلوں کو عزتیں توقیر دی۔ حضور حالت نماز میں ہیں، تکبیر تحریمہ فرما رہے ہیں، تکبیر ہو گئی، آپ نے تکبیر تحریمہ فرمائی، پیچھے سے ایک عورت نے آواز دے دی کہ محمد مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حضور ایسے فرما رہے تھے اللہ اکبر، چھوڑا، نماز عصر تھی، چھوڑی اور اس عورت کی طرف چلے گئے۔ وہ بہت ساری دیر کام بات کرتی رہی، وہ ہندو، وہ غیر مسلم یہودی عورت تھی اور پاگل عورت تھی، یہودی بھی تھی اور پاگل بھی تھی۔ آپ باتیں کرتے رہے، صحابہ کرام کھڑے ہیں منتظر کہ حضور وہاں سے فارغ ہوں تو نماز پڑھیں۔ حضرت فاروق اعظم کا مزاج ذرا اور تھا، وہ خدمت مصطفی میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ پاگل ہے، آپ جانتے ہیں نماز کا وقت ہے اور یہ پاگل ہے، اس کی باتیں تو ختم نہیں ہوں گی، تو آپ مہربانی فرمائیے اسے چھوڑیں، نماز کی طرف جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فاروق اعظم کی طرف دیکھا اور فرمایا عمر میں جانتا ہوں یہ پاگل ہے، مگر اس شہر میں اگر میں بھی اس کی نہیں سنوں گا تو اور کون، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا۔ اور اس عورت سے کہنے لگے کہ اے مائی
جب تیرا جی چاہے اور تو گھبراہے اور تیری بات سننے والا کوئی نہ ہو تو مجھ محمد کی بارگاہ میں آیا جایا کر، جی بھر کے باتیں کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب آئے، انہوں نے ہر ایک کو حتیٰ کہ پاگلوں کو بھی عزت عطا کر دی۔ تو یہ شان ہے رسول کائنات کی، اور یہ فیض ہے رسول کی آمد، یہ فیض ہے رسول کریم کی آمد کا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ان ساعتوں کو کما حقو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغام رسول کائنات لے کر آئے اس پیغام کو اپنانے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وقت کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ زیادہ تفصیلی گفتگو ہم اس پر نہیں کر سکتے۔ ایک ہی بات جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ میلاد منانا اور میلاد اپنانا، میلاد منانا اور میلاد اپنانا۔ میلاد آج منا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، منا رہے ہیں، جنہوں نے بلایا وہ بھی اور جنہیں بلایا وہ بھی آج میلاد منا رہے ہیں۔ یہ ہے منانا، جنیاں لگا دی آپ نے، لائٹنگ کر دی، بینر لگا دیے، کچھ کھانے کے لیے تبرک کا بندوبست کر دیا، یہ ہے میلاد منانا۔ مگر ایک ہے میلاد اپنانا۔ تو میلاد منانے کے لیے ایک دن، اپنانے کے لیے 364 دن اور دن۔ تو زندگی کے لمحے لمحے پر اس حضور کے میلاد کو حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اب جب آئے اس یاد میں اس دن کو منانا، یہ بہت کمال کی بات ہے، بہت کمال کی بات ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ اب جب آپ نے محسوس کر لیا کہ آقا آ گئے، تو جن شانوں کے ساتھ آئے اور جو کردار لے کر آئے، جو اخلاق لے کر آئے، اب اسے اپنانا بھی، اسے اپنانا بھی۔ جو کردار لے کر آئے، جو اخلاق لے کر آئے، جو تعلیمات لے کر آئے، جو عبادات لے کر آئے، جو معاملات لے کر آئے، ان ساری چیزوں کو اپنانا بھی۔ تو منانا تو ہے، اللہ رب العزت سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جتنا بھی منانے کا حق ادا کریں، حق ادا نہیں ہو سکتا، مگر اسے اپنانا